اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں. سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، سب کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، مکتب اہل البیت کی حفاظت کے لیے، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات. عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، رہبر معظم کی درازی عمر کے لیے، سیلاب کے حوادثات میں مختلف مشکلوں میں پھنسے ہوئے اہل ایمان اور اہل اسلام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ اور بالاخص روضہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی حفاظت کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے مل کر بلند تر صلوات. تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع لهم بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام شہداء کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، اس خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، بالاخص ان مومنین و مومنات کے لیے جو پچھلے سال عزا کی ان صفوں میں موجود تھے، آج قبروں کی لحد میں چلے گئے، سب کی بلندی درجات کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، مبشر بھائی کی والدہ کی صحت و سلامتی کے لیے، ڈاکٹر شرافت صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، اس خاندان اور حاضرین کی تمام حوائج شرعیہ کی قبولیت کے لیے میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا
وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلند الصلوات والمحمد نعرہ تکبیر مل کے بولے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن و آل بیت سے محبت کا دم بھرے پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندتر صلوات اللہ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر حسین کی محبت عطا کی ہے لطف پروردگار ہے رحمت الہی ہے میرے رب کی خاص عطا ہے ہم شیعان حیدر کرار پر مومنین لوگوں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے لوگوں کو امام بنانے پڑھے لوگوں کو رہبر بنانے پڑھے لوگوں کو رہنما بنانے پڑھے ذرا غور تو کر کیا یہ کمال ذات احدیت نہیں کہ لوگ خود بناتے رہے اور اللہ تمہیں خود بنا کر عطا کرتا علی سے لے کر مہدی دوران گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے علی سے لے کر مہدی دوران تک پیغمبر خدا سے لے کر صاحب الزمان تک اللہ نے وہ ہادی عطا کیے جن جیسا کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں ہے میرے محترم سامعین تاریخ اس بات کی شاہد ہے جتنے ہادی لوگوں کو ملے خاندان الگ قبیلے الگ نسلیں الگ علم الگ کردار الگ نمازیں الگ عبادتیں الگ سنتیں الگ طریقے الگ فقہیں الگ یہ کمال مکتب اہل البیت ہے کہ میرے رب نے مجھے وہ ہادیان برحق عطا کیے جن کی تعداد 14 ہے لیکن گھر ایک ہے جن کی تعداد 14 یا علی جن کی تعداد 14 ہے لیکن نسل بھی ایک ہے خون بھی ایک ہے علم بھی ایک ہے عمل بھی ایک ہے کردار بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے سیرت بھی ایک ہے سنت بھی ایک ہے اور کمال یہ ہے کہ 14 کے 14 کی نماز بھی ایک ہے سجدہ بھی ایک ہے طریقہ بھی ایک ہے اور 14 کے 14 کی فقہ بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک ہے یہ میرے رب کی
یا علی یا علی۔ مومنین میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، چند باتیں ہیں جو میں اس پاکیزہ منبر سے، اس لیے کہ یہ عزا کی آخری مجلس ہے، کل سے ایام مسرت اور ایام فرحت شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ شیعان حیدر قرار پہ لطف و کرم فرمائے، اور معصوم نے آپ کی تعریف میں فرمایا تھا کہ ہمارا شیعہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے غم میں غم زدہ ہوتا ہے اور ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ یکم محرم سے لے کر آج تک آپ نے جو ایام عیا کا سلسلہ جاری رکھا، یہ میرے رب کا لطف ہے۔ سامعین، کائنات کے اندر کوئی ایسا مکتب نہیں ہے جس میں اتنا لمبا سلسلہ ہدایت ہو۔ یکم محرم سے بات شروع ہوتی ہے، 8 ربیع الاول تک 68 دن ہیں، لگاتار حسین کا دروازہ ہدایت کھلا رہتا ہے، حسین کی یونیورسٹی کھلی رہتی ہے، حسین کا پیغام ہدایت نشر ہوتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا کے لیے پیغام فکر ہے۔ 1400 سال گزر گئے، کتنے مٹانے والے آئے، کتنے جھکانے والے آئے، کتنے ختم کرنے والے آئے، کتنی طاقتیں لگی۔ کہاں کے بنو امیہ کے سورما، کہاں کے بنو عباس کے بڑے بڑے بادشاہ، کہاں کے دنیا کے بڑے بڑے اقتداروں والے، نہ جلوس نکلنے دیں گے، نہ ماتم ہونے دیں گے، نہ مجلس عزا ہونے دیں گے۔ 1400 سال گزر گئے، مٹانے والے مٹ گئے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم سامعین، حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک راستے کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، اور یہ اللہ کی کائنات میں واحد فکر حسین ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کی تاریخ کے اندر، انسانیت کی تاریخ کے اندر واقعہ پہلے ہوتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے، بات پہلے ہوتی ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ جتنے واقعات اس کائنات میں گزرے ہیں، نوح نبی نے کشتی بنائی، بولو میرے ساتھ، نوح نے کشتی بنائی، کشتی پہلے بنی ہے، پھر سیلاب آیا ہے، پھر نوح کی کشتی کنارے لگی ہے، واقعہ پہلے ہوا ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے، واقعہ پہلے ہوا ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، واقعہ پہلے ہوا ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون سے لڑے ہیں، دریا میں گئے ہیں، دریا نے راستہ دیا ہے، موسیٰ کا لشکر پار ہو گیا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، واقعہ پہلے ہوا ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ اور شیعان حیدر قرار یہ لطف پروردگار ہے، حسین ابن علی کا واقعہ 61 ہجری میں ہوتا ہے، ذکر کبھی آدم کی زبان پر ہے، ذکر کبھی نوح کی زبان پر ہے، ذکر کبھی ابراہیم کی زبان پر ہے، ذکر کبھی یوسف کی زبان پر ہے، ذکر کبھی موسیٰ کے کلام میں ہے، ذکر کبھی عیسیٰ کی زبان پر ہے۔ 1400 سال گزر گئے، یہ لطف الہی نہیں تو اور کیا ہے، یہ احسان الہی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نعمت الہی نہیں تو اور کیا ہے۔ دنیا مٹاتی رہی، اللہ بڑھاتا رہا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں ایک تھا اب 2 ہو چکے ہیں، جہاں 2 تھے اب 4 ہو چکے ہیں، جہاں 4 تھے اب 8 ہو چکے ہیں۔ پہلے ایک گلی سے جلوس گزرتا تھا، اب کوئی گلی ایسی دکھا دو، روکنے والے روک روک کے تھک گئے، بڑھانے والا حسین کو ایسا بڑھا رہا ہے کہ ہر زبان پر آواز آتی ہے، یزید مردہ باد ہے، حسین سے یا علی۔ آپ کوئی پریشان تو نہیں بیٹھا میری باتوں سے؟ میرے محترم سامعین، یاد رکھیے گا، یہ میرے رب کی عطا ہے، اور ہر شخص محب حسین نہیں ہوتا ہے، ہر شخص عزادار حسین نہیں ہوتا ہے، ہر شخص کو اللہ محبت حسین عطا نہیں کرتا ہے۔ سنا دوں پیغمبر خدا کی حدیث، اگر نوجوان عزیزان متوجہ بیٹھے ہیں، سنو رسول خدا کا فرمان، جس کے ایام کل سے شروع ہو رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کے ہاں، 17 ربیع الاول اہل تشیع کے ہاں میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جسے تم مناتے ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ مناتا تھا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اسے فرزند زہرا کہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، اس لیے میرے نبی نے، اور ایک
مقام پر نہیں، میں کسی مولوی ذاکر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا، میں کسی عام مفکر کی بات نہیں کر رہا، میں تو زہرا کے بابا کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے اللہ کبھی قرآن میں طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، اس کے ذکر کی بات آتی ہے تو رفعنا لک ذکرک کہتا ہے، اس کے کردار کی بات آتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کی بات آتی ہے تو هو الذی بعث فی الامیین، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہہ کر اللہ اس کا تعارف کراتا ہے، اور جب شان مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر جس کی شان رب بتاتا ہے وہ رسول ساری دنیا کو سمجھاتا رہا۔ اور لوگوں میں بتاؤں میرا حسین کیا ہے، اور میں بتاؤں میرا نواسہ کیا ہے، اور میں بتاؤں میرا بیٹا کیا ہے۔ اگر آپ سب متوجہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے اذہان متوجہ ہو گئے ہیں، اب میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے شیعان حیدر کرار اس سال کی صفِ ازال کی آخری مجلس میں ذرا پیغام حسینیت، دل تو میرا کچھ اور پڑھنے کو تھا لیکن چونکہ مبشر بھائی کا حکم ہے کہ میں ذرا اس موضوع پہ بات کروں اور آپ مومنین کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آزاداری ہمیں کیا دیتی ہے، یہ حسینیت ہمیں کیا دیتی ہے، یہ مکتب حسین جس سے ہمارا رشتہ تعلق اور واسطہ ہے یہ ہمیں کیا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ مومنین کو سمجھانے چلا ہوں، اور پہلے میں بات اپنے لیے کر رہا ہوں پھر آپ کے لیے کر رہا ہوں، تو میرے محترم سامعین یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے حسین بتایا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے حسین سمجھایا ہے، پکڑ پکڑ کے سمجھایا ہے، کبھی کندھے پہ بٹھا کے سمجھایا ہے، کبھی سجدے کو لمبا کر کے سمجھایا ہے، کبھی چکی چلا کے فرشتوں نے سمجھایا ہے، کبھی 40,000 فرشتوں نے حسین کا جھولا دیکھ کے سمجھایا ہے، کبھی نبی نے منبر سے اتر کر حسین کو اٹھا کر منبر پہ بٹھا کر حسین المنی وانا من الحسین کہہ کر سمجھایا۔ لوگوں اسے پہچان لو، یہ مجھ سے ہے میں اس سے یا علی یا علی۔ اگر آپ کے ہاں تھکاوٹ نہیں ہے تو ذرا مل کے پوری طاقت کے ساتھ یک زباں ہو کر نعرہ حیدری۔ تو میرے محترم سامعین یاد رکھیے گا، میں پھر یہ بات سمجھا رہا ہوں اور اس پیغام کو لے کر جائیے گا، نبی نے حسین بتلایا نہیں ہے، نبی نے حسین سمجھایا ہے، پکڑ پکڑ کے سمجھایا ہے۔ جلیل القدر صحابی پیغمبر ہیں جن کا نام ہے جناب حذیفہ یمانی، یہ عام صحابی نہیں ہے، رسول کا بڑا چہیتا صحابی ہے۔ جناب حذیفہ روایت سنا دے روایت بھائی، جناب حذیفہ روایت کرتے ہیں خاک مدینہ پر سردار مدینہ بیٹھے تھے اور سردار مدینہ کی گود میں 3 سال کا حسین بیٹھا تھا، اور نبی کا انداز کیا تھا، کبھی حسین کے لب چومتے ہیں، کبھی حسین کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی حسین کے رخسار چومتے ہیں، اصحاب گزر رہے ہیں اور نبی ایک ایک گزرتے ہوئے صحابی کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور بلا بلا کر کہتے ہیں میرے فلاں صحابی ذرا ادھر آنا، میرے فلاں صحابی ذرا ادھر آنا، میرے فلاں صحابی ذرا ادھر آنا۔ جب اصحاب پیغمبر کا ایک جمع وفیر ہو جاتا ہے تو نبی توجہ رہے، نبی حسین کے لبوں کو چوم کر فرماتے ہیں یا ایھا الناس فارفوہ، او لوگوں اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین؟ مومنین سر اٹھانا، کون حسین؟ فرمایا انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ، محب و محبی فی الجنہ، یہ میرا وہ حسین ہے جو خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ میرا اللہ اکبر یا رسول یا علی یا علی۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ تو اللہ کے
کے نبی نے اور مومنین ذرا دو حدیثیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. میں حسنین کا تعارف بس زبان مصطفیٰ کرانا چاہتا ہوں، جس کے لیے کبھی نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین من آسام الجنہ لم یکون فی الدنیا. فرمایا حسن اور حسین جنت کے دو نام ہیں. زہرا کے بیٹوں سے پہلے کائنات میں نہ کوئی حسن موجود تھا نہ کوئی حسین موجود تھا، جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتی فی الجنہ. حسن اور حسین جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں. اور نبی نے فرمایا جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، میں حسنین کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سامعین لوگوں سے برداشت نہ ہوا، حدیثوں کو بدلا اور دو حدیثوں پر امت نے خاص ڈاکہ ڈالا ہے. ایک حسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ پر، اور ایک انا مدینۃ العلم وعلی بابھا پر. دونوں جگہ پر، ایک جگہ پر بیٹے برداشت نہیں ہوئے ہیں، ایک جگہ پر بابا برداشت نہیں ہوا ہے، اور لوگوں نے حدیثوں کو بدل ڈالا ہے. جوانوں کے سردار فلاں ہیں، بوڑھوں کے سردار فلاں ہیں. 60 سال والوں کے گھبرا تو نہیں گئے ہو یار، 60 سال والوں کے سردار فلاں ہیں. اللہ کے رب کائنات کی قسم ہے، شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے جنت میں کوئی بوڑھا، جنت میں کوئی بوڑھا، تھوڑا میرے نال بولو سے بھائی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. مدینے کی ایک ماں ہے، توجہ رہے، ایک ماں ہے مدینے کی. ادھر مسجد میں بلال نے اعلان کیا نا، لوگوں آج رسول اکرم کا خطاب ہوگا، آج رسول کا وعظ ہوگا، آج رسول مجلس پڑھیں گے. تو ایک نیک ماں نے ایک بچے کو تیار کیا، کہا بیٹا جاؤ مسجد نبوی میں آج رسول کا خطاب ہوگا. وہ بچہ چلا گیا، اللہ کے نبی نے خطاب کیا، بچہ سن کے واپس آیا. اور اچھی ماں کا کمال کیا ہوتا ہے، جب بچہ گیا تھا تب بھی گھر سے روانہ کیا تھا، جب پلٹ کے آیا تو پوچھا بیٹا بتا مسجد نبوی گیا تھا؟ ہاں ماں گیا تھا. نبی نے خطاب کیا؟ ہاں ماں نبی نے خطاب کیا. بیٹا بتا پھر نبی کے خطاب کا موضوع کیا تھا؟ یا علی، متوجہ بیٹھے میری باتوں پر. نبی کے خطاب کا موضوع کیا تھا؟ تو جوان کہنے لگا، توجہ رہے، جوان کہنے لگا اماں جان نبی رحمت نے جنت کے موضوع پہ خطاب کیا ہے. سنا ہوا جنت کا موضوع ہے، جنت کے موضوع پہ خطاب کیا ہے. اچھا بیٹا نبی نے پھر خطاب میں کیا کہا ہے؟ اماں نبی نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، اماں نبی نے جنت کے نظارے دکھائے ہیں. اور اللہ کی قسم مومنہ اگر تو جنت کے نظارے سن لے، یہ دنیا یہی رہ جائے گی. کہاں یہ دنیا کا حسن، کہاں یہ دنیا کی خوبصورتی، اور کہاں جنت کے نظارے. یہاں تو تجھے دنیا میں بڑی مشکلیں سہنا پڑے گی، وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو تو میں بھی ایک جنت کا نظارہ تمہیں قرآن سے دکھا دوں. سارے سننا چاہتے ہو بھائی، قرآن میں پڑھنے لگا ہونا، میں کوئی کہانی کے ساتھ بیان نہیں کر رہا. 30واں پارہ ہے، پہلی سورہ ہے، نام سورہ نبا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وانہارا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. رب کہتا ہے ہم نے متقینوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس میں باغات ہیں، جس میں باغیچے ہیں. ہم سے محبت کرنے والے ساتھی ہیں، شربت کے چھلکتے ہوئے جام ہیں. نہ بول ہے، نہ برات ہے، نہ دکھ ہے، نہ درد ہے، نہ رنج ہے، نہ علم ہے، نہ چھننے کا ڈر، نہ لٹنے کا ڈر. یہاں 5 مرلے کا پلاٹ لے لو نا تو اگلے دن فائل گم ہو جاتی ہے، پٹواری کسی اور کے نام لگا دیتا ہوں. ناراض نہیں ہو جو میری باتوں سے، یہاں پلاٹ نہیں ملتا ہے. میں جنت کے پلاٹوں کی بات کر رہا ہوں جس کا تعارف میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے. نہ چھننے کا ڈر ہے، نہ لٹنے کا ڈر ہے. اور حدیث آیتوں کی تفسیر میں کہتی ہے مومن اپنے محل میں بیٹھا ہوگا. تو میں کیا بتاؤں دوستو، یہ 5 مرلے کا مکان نہیں ہوگا، یہ 10 مرلے کا رہاں کوٹھی نہیں ہوگی، یہ دنیا کی عام سواریاں نہیں ہوں گی، نہ جنت ہوگی. کتنے بڑے بڑے محل ہوں گے، حور و غلمان خدمت میں معمور ہوں
سامنے تخت پڑا ہوگا، جو تو چاہتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ اتنا مومن کا نخرہ جنت میں برداشت ہوگا، سامنے تخت میں جو فروٹ پڑا ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ مومن کہے گا نہیں آج مجھے یہ نہیں لینا ہے، ادھر مومن کا ارادہ بدلے گا، ادھر اللہ جنت کے پھل کو بدل ڈالے۔ توجہ رکھیے گا میرے لفظوں، جنت کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جوان نے کہا اماں، نبی نے اپنے خطاب میں کہا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بوڑھیا تھی نا، چلو جوان تو خوش ہونا، بزرگوں کو میں بعد میں خوش کرتا ہوں۔ اماں آج نبی نے کہا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب یہ لفظ سننا، میں ساری کتاب تو نہیں سنا سکتا نا، مجھے بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات سے۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھیا تھی نا، رونے لگی، روتی ہوئی دوڑی رسول اللہ کے گھر، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو رہ گیا وہ رہ جائے گا، یا رسول اللہ ہم بوڑھے کہاں جائیں گے؟ فرمایا جنت میں۔ اللہ کے نبی مسجد میں تو کیا آئے ہو کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا؟ کہ بڑھیا یہ تو نہیں کہا کہ جنت میں بوڑھا جائے گا نہیں، تو اللہ کے نبی جب جنت میں ہوگا نہیں تو جائے گا کیسے؟ کہ بڑھیا اللہ اپنے کرم سے ہر بوڑھے کو پہلے جوان بنائے گا پھر جنت میں لے جائے گا۔ حدیث میں کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین ہے جنت کے جوانوں کے سردار۔ جب جنت میں ہوں گے ہی سارے جوان، تو پھر جنت کے ہر جوان اور ہر جنتی کا سردار کون ہوگا؟ بولو، یا میرا مولا حسن ہوگا یا میرا مولا حسین ہوگا۔ وہ نبی سمجھا کر جا رہے ہیں الحسن، گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ دو چار حدیثیں اور سنا دوں گا، آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا الحسن والحسین ابناء امامان کاما اوقادا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، امام بیٹے ہیں، یہ جنگ لڑیں تب بھی امام ہیں، یہ صلح کریں تب بھی امام ہیں، نہ ان کی جنگ میں شک کرنا۔ اور آج ٹی وی چوکوں پر بیٹھ کر کس قدر خباثت بکی جاتی ہے، اور یاد رکھنا یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین امامت ہے۔ جب بیان ہوتا ہے یہ حسن سلوجو تھے، حسین جنگجو تھے، تصور امامت ہی نہیں ہے لوگوں کے یہاں، اپنے بنائے ہوئے امام پر رب کے بنائے ہوئے کا قیاس کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر، لوگوں کا بنایا ہوا اور ہے، رب کا بھیجا ہوا اور ہے۔ نبی نے حدیث کہہ دی، شیعہ سنی نے لکھا الحسن والحسین ابنائی امامان، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، امام بیٹے ہیں، حسن بھی امام۔ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، حسن بھی امام، حسین بھی امام، اور کیسے امام ہیں؟ کاما اوقادا، یہ جنگ لڑیں تب بھی امام ہیں، یہ صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ چلو سمجھا دوں، اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے اور امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے، بتاؤ کبیر والے والوں نتیجہ کیا ہوتا؟ وہی نتیجہ ہوتا، حسین صلح کرتے، حسن جنگ کرتے، اس لیے کہ جو رب کا نمائندہ ہے وہ ذات کے جذبات سے نہیں جیتا، وہ رب کے حکم سے جیتا ہے، وہ مطیع پروردگار ہے، وہ مطیع مصطفیٰ ہے، اور یہ سارا گھر ہی مطیع خدا ہے، یہ سارا گھر ہی مطیع مصطفیٰ ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو نہج البلاغہ کے ایک پہرا سنا دوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، میرے علی کا بیان ہے۔ لوگوں تمہیں کیا پتا مجھے علی کا رسول سے تعلق کیا ہے؟ اور واقعی لوگ نہیں سمجھ پائے، آج تک نہیں پتا چلا محمد اور علی کا رشتہ کیا ہے۔ کسی نے لکھا بھائی، کسی نے لکھا سسر اور داماد، کسی نے لکھا چچا زاد، یہ نسل
نہیں شاید کوئی خطرہ ہے آپ کو جہاں مجلس سننے میں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ، کوئی نعرہ کوئی صلوات بدعت، میں تو بالکل نعرے کو بھی جائز مانتا ہوں، صلوات کو بھی جائز مانتا ہوں، اور سبحان اللہ کو بھی جائز مانتا ہوں۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی خاتم الانبیاء بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والی۔ کیسی صلوات پڑھو کہ مجھے یقین ہو جائے سب بیدار بیٹھے ہو، مل کر خاندان زہرا پہ بلندر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے ہوئے، کیا نبی نے کہا حسن والحسین ابنا امامان، میرے بیٹے امام، اس کے حکم سے جیتا ہے، اور اللہ کی کائنات میں امام سے بڑھ کر کوئی رسول کا مطیع نہیں ہے، کوئی رسول کا فرما بردار نہیں ہے۔ مومنین سر اٹھانا، مولا امیر نے فرمایا او لوگو تمہیں کیا پتا علی کا رسول سے رشتہ کیا ہے، علی کا رسول سے واسطہ کیا ہے، علی کا رسول سے تعلق کیا ہے؟ کہ سنو میں وہ علی ہوں جس کی پہلی خوراک ہی میرے محمد کا لعاب بنا، جس کی پہلی خوراک میرے مصطفیٰ کا لعاب بنا۔ میں وہ علی ہوں جو سینہ رسالت پہ کھیل کے جوان ہوا، میں وہ علی ہوں جو پہلو مصطفیٰ میں سویا، میں وہ علی ہوں جس کا مصطفیٰ نے خوشبو رسالت سے معطر کیا، میں وہ علی ہوں جس کو مصطفیٰ نے اپنے دانتوں میں لقمے توڑ کر ایسے کھلایا جیسے پرندہ بچے کو غذا کھلاتا ہے۔ کہ میں وہ علی ہوں جو پوری زندگی مصطفیٰ کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے قدموں کے نشانوں پہ چلا۔ اور جیسا کردار مصطفیٰ کا ویسا ہی کردار مجتبیٰ کا، جیسا کردار مجتبیٰ کا ویسا ہی کردار حسین شہید کربلا کا۔ گھبرا تو نہیں کہ میری بات؟ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، حسن صلح پیغمبر کا وارث، حسین جنگ پیغمبر کا وارث۔ لیکن پھر سمجھیے گا حسن اور حسین اگر دور بدل جائیں، دور بدلیں گے نتیجہ نہیں بدلے گا، اس لیے کہ حسن بھی مطیع مصطفیٰ، حسین بھی مطیع مصطفیٰ۔ توجہ رہے، پیغمبر کی زندگی میں اشارہ کر کے گزروں گا، سمجھنا تیرا اپنا کمال ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، صلح ہے، جنگ ہے۔ صلح حدیبیہ نام سنا ہے؟ بولو تھوڑا میرے نال بھائی۔ صلح حدیبیہ جہاں آئے تھے مشرکین مکہ، عبداللہ کا بیٹا صلح کر لے، کا شرائط کا پہلی شرط ہے، توجہ رہے۔ آپ یہ جو خط لکھتے ہیں نا، جب پیغمبر خط لکھتے تھے تو اس کا ٹائٹل تھا محمد رسول اللہ، کا یہ ٹائٹل بدلیں، کا کیا لکھوں؟ کا محمد بن عبداللہ۔ کہا اگر محمد بن عبداللہ لکھوں تو امن کرو گے، اگر محمد بن عبداللہ لکھوں تو شانتی رکھو گے، امن کرو گے۔ کوئی بندہ بڑا تھا، توجہ رکھنا، کہتا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ علی نے آگے بڑھ کے کہا ٹھہرو، جو رسول جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، ہمارا بندہ ہے۔ مشرکین نے کہا ہمارا بندہ آیا آپ کے پاس، آپ واپس کریں گے؟ آپ کا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کافر مسلمان بن کے آیا آپ واپس کریں گے، اگر ہمارا آپ کا مسلمان کافر بن گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی نے کہا قبول ہے۔ تربیت پر مصطفیٰ کو ناز تھا کہ جو میرا ہوگا ادھر رہے یا ادھر رہے فرق نہیں پڑتا، وہ جہاں ہوگا میرا ہوگا۔ ہوگی صلح، چلے گئے، کچھ وقت گزرا، توجہ رہے، صلح کہاں ہے، جنگ کہاں ہے؟ صلح ہے ذات پر، جنگ ہے عقیدے پر۔ اللہ کرے میں بات سمجھا پاؤں، اس لیے کہ ممبر کی مشکل ہے میں کھول نہیں سکتا، میری بات کو سمجھ لیجئے گا۔ صلح ہے ذات پر، چاہے زہرا نہیں کیوں نہ ہو،
آباد، نعرہ حیدر یا علی۔ اور میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ ہاں بھائی اب میرا پیغام پہنچ رہا ہے، توجہ رہے۔ نبی نے حسنین بتائے نہیں ہیں، نبی نے حسنین سمجھائیں، سارے بولو نبی نے حسنین، سارے بولو، جس کی زبان میں دکھ درد نہیں ہے، جس نے گلی میں جا کے بولنا ہے نا تھوڑا یہاں بولے، نبی نے حسنین سمجھائے ہیں پکڑ پکڑ کے۔ ایک مثال دے دوں، اگر تھکے نہیں بیٹھو تو ایک مثال دے دوں۔ مشہور واقعہ معروف، دو چیزوں پر نبی نے امت کو متوجہ کیا، جو نہیں ہوئے آج یزید بچا رہے ہیں، جو ہو گئے ہیں وہ حسینیت زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ نبی نے حسنین سمجھائے۔ عید کا دن چڑھا، دونوں شہزادے آ گئے، سنا ہے واقعہ سنا ہے، لیکن ایسے نہیں سنا ہوگا جیسے میں سنانے لگا ہوں، اور تحصیل کبیر والا میں یہ تیسری بار سنا رہا ہوں، گھبرا تو نہیں کیا میری بات؟ شہر میں پہلی بار، آس پاس میں 2-3 بار سنا چکا۔ توجہ رہے، نبی نے حسنین سمجھائے۔ عید کا دن چڑھا، دونوں شہزادے آئے، نانا آج عید ہے، تو پھر میرے بچوں نانا آج سواری چاہیے۔ ایک مورخ بھی دنیا کا مجھے نہیں کہہ سکتا، 350 کتاب میری اپنے مکتب میں، مکتبے کے اندر ہے، کوئی دنیا کا مورخ جھوٹی سے جھوٹی روایت بیان نہیں کر سکتا کہ نواسوں نے کہا نانا ہمیں تیرے کندھے چاہیے، نانا تیرے دوست چاہیے۔ کیا کہا؟ نانا سواری، بولو نانا، سارے بولو نانا سواری چاہیے۔ اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ کمزور ہے، اور بولو میرے نا یار کمزور ہے۔ ابھی آپ ذاکر صاحب سے حضرت سلیمان کی گفتگو سن رہے تھے نا، آئیے میں بھی روک کر ایک جملہ کہتا ہوں۔ لشکر ملکہ سبا آ رہا تھا، حضرت سلیمان، یہ قرآن کا واقعہ سورہ نمل ہے، حضرت سلیمان نے کہا یا ایھا الملؤ، او میرے سردارو، تم میں کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت ملک سبا سے اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم دونوں نے ادھر ہی جانا ہے اور دونوں کے پل بند ہیں، گھبرائے تو نہیں وہ بیٹھے نا، یہ لسانوں پریشانی کو نہیں تو توانوں بالکل نہیں ہونی چاہیے، لہذا میں بھی جی بھر کے پڑھ سکتا ہوں اور غلام باس بھی جی بھر کے پڑھے گا، لہذا توجہ چاہتا ہوں۔ یا ایھا الملؤ، او سردارو، کوئی ہے جو تخت بلقیس کو ملک سبا سے لے آئے؟ قالا افریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو اٹھا، قبل انا اتیک قبل ان تقوم من مقامک، کہ سلیمان میں لا سکتا ہوں، کہ کتنی جلدی؟ کہ تیری محفل کے ختم ہونے سے پہلے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسا کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا، توجہ یار جاگرا، کتاب میں سے کچھ کا علم تھا، کہ میں لا سکتا ہوں، کہ تو کتنی جلدی؟ کہ نبی تیری آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے سے بھی پہلے، مومنہ خیال کرنا، سلیمان کا خلیفہ وہ ہے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا، اور نبی کا جانشین کون ہے؟ اللہ نے کہا میرا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا، اگر کافر کہیں کہ تو رسول نہیں ہے تو حبیب گھبرانا نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میری نبوت کے 2 گواہ کافی ہیں، ایک میرا اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، ایک کا علم عاصم بن برخیا سلیمان کے جانشین کے پاس تھا، 72 کا علم اللہ نے میرے دادے علی کو عطا کیا۔ توجہ، بس اسی پہ بات روک رہا ہوں۔
نبی سے، اس نبی سے جس کی سیر کو قرآن نے ذکر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو جنت کے دروازوں کی سیر کر آیا، جو ہر دروازے پہ لکھے ہوئے دیکھ آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ والفاطمہ رحمۃ اللہ۔ نبی کہتے ہیں لما عرج بی السماء، جب مجھے معراج کرائی گئی، رأیت مکتوبا علی ابواب الجنہ، میں نے جنت کے ہر دروازے پہ لکھے ہوئے دیکھا کیا؟ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد رسول خدا ہے، علی ولی خدا بھی ہے، خلیفہ مصطفیٰ بھی ہے، حسنین صفوت خدا ہے، زہرا کنیز خدا ہے، جو ان سے بغض رکھے اس پہ لعنت خدا۔ یا علی یا توجہ چاہتا ہوں نانا، آج عید ہے، نانا سواری چاہیے، نبی سواری لا سکتے تھے یا نہیں؟ اونچا بولو، ذرا مل کے بولو، لا سکتے تھے۔ جبریل کو کہتے تو آ جا، فرشتوں کو کہتے تم آ جاؤ، جس کا چہرہ دیکھنے 40,000 فرشتے آ جائیں، جس کا جھولا جلانے فرشتے آ جائیں، جن کا لباس جنت سے لے آئیں، جن کے بابا کا رشتہ طے ہو تو 40,000 فرشتے گواہ بن جائیں، زہرا کی شادی ہو تو 70,000 فرشتے زہرا کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر 3 دن تک قرآن پڑھتے رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نہیں نانا سواری چاہیے۔ نانا نے ایک نواسے کو اٹھایا، ایک طرف بٹھایا، دوسرے کو اٹھایا، دوسری طرف بٹھایا، واللیل کی زلفوں کو تھمایا۔ توجہ، اب جو بندہ نہیں غور کرے گا پھر خدا کی قسم مجھ سے اللہ ضرور پوچھے گا۔ دونوں نواسوں کو بٹھایا، واللیل کی زلفوں کو تھمایا، نبی چلے کہ کسی بزرگ صحابی نے دیکھ کر کہا نعم المرکب، کتنی پیاری سواری آ رہی ہے۔ نبی نے سمجھا کر کہا سواری پیاری نظر آئی، سوار پیارے نظر چلے۔ آخری لفظ ایک اہل سنت مفکر گزرے، اگر زندہ ہے تو اللہ اسے صحت دے، اگر دنیا سے چلا گیا تو اللہ رحمت کرے۔ کہتے یہی غلطی ہوئی، اور یہ سنگین غلطی ہے جو مورخ نے بھی کی، جو خطیب نے بھی کی، جو واعظ نے بھی کی، جو مفکر نے بھی کی۔ کتابیں بری ہوئی ہیں، جائیے لائبریری میں، نبی بچوں کا دل بہلانے لے گئے، بچوں کو لے گئے، نواسوں کو لے گئے۔ اہل سنت مفکر کہتے ہیں نہیں، نبی کا دونوں توجہ ہے مومنین، نبی کا دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے پر بٹھانا، واللیل کی زلفوں کا تھمانا۔ نبی سمجھا رہے تھے وہ لوگوں انہیں پہچانو جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، میرے بیٹے نہیں، میرے نواسے نہیں، عام بچے نہیں، میرے دین کے وارث بیٹے ہیں، جو میں نے سر کے بال تھمائے، میں نے زلفیں نہیں تھمائی، میں نے دین کی باغ ڈور حسنین کے حوالے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پس مومنین خود غور کرنا، اگر رسول کے بعد دین حسنین سے لیا جاتا تو بتاؤ تصویر دین کیا ہوتی؟ اگر رسول اللہ کے بعد حسنین کریمین سے دین لیا جاتا، اگر رسول کا وضو حسنین سے پوچھا جاتا، اگر رسول کی نماز حسنین سے پوچھی جاتی، اگر رسول کے روزے کے اوقات حسنین سے پوچھے جاتے، اگر رسول کا حلال حسین سے پوچھا جاتا۔ آج تک یہ تیرے مذہب کی عظمت ہے جس کا نعرہ ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ محمد کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب جاؤ فیصلہ کرو، سارے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں، دیکھو بعد از مصطفیٰ محمد کے حلال کو قیامت تک حلال رکھنے والا کون ہے، اور مصطفیٰ کے حرام کو۔ اس دین کی قدر کرو جس دین پہ تیرا لگا کچھ نہیں۔
محمد کی زہرا کا بچا کچھ. آج آخری پرسہ ہے، شہادت تو میرے دوست پڑھیں گے، میں اسے پرسہ دینا چاہتا ہوں. یکم محرم سے لے کر آج تک اللہ جانے زہرا کہاں کہاں تڑپی ہے. عزادارو بڑا خرچ ہوا ہے. 2 عزت دار بیویاں ہیں، ایک وہ ہے جس کا نام رب نے فاطمہ رکھا، ایک وہ ہے جس کا نام رب نے زینب رکھا. جس کا نام فاطمہ رکھا نا وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، جس کا نام زینب رکھا وہ مرتضیٰ کی بیٹی ہے. ایک وہ ہے جس کا لقب ام ابیہا ہے، ایک وہ ہے جس کا لقب زین و ابن ہے، ایک وہ ہے جس کے احترام میں مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، اور ایک وہ ہے جس کے لیے علی بڑھ بڑھ کر رسول کے روزے کے چراغ بجھاتا تھا. جب پوچھا جاتا تھا یا علی ایسا کیوں کر رہے ہو، آواز دیتے تھے وہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، اور میں علی برداشت نہیں کر سکتا اور کسی کی نگاہ میرے زینب کے قد پہ پڑ جائے. مومنہ آخری پرسہ ہے اور یہ جملہ سن لینا. امت کے نادیدہ لوگوں نے ان دونوں بیویوں کو اتنا ستایا ہے، ایک کو دربار میں مارا، دوسری کو بازار میں مارا. اور جسے دربار میں مارا اس کا کوئی بھائی نہ تھا، اور جسے بازار میں مارا وہ 18 بھائیوں کی بہن تھی. اور چونکہ میرے دوست محترم کا حکم بھی ہے، میں اس بیوی کی مصیبت کے چند جملے پڑھتا ہوں جسے امت نے دربار میں اتنا ستایا. علماء نے اس روایت کو لکھا ہے جب معاشر کا میدان سجے گا نا، ایک عاطف غیبی کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو. میرے مالک کیوں بند کرے؟ آواز آئے گی، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، میرے مصطفیٰ کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے. عزادارو اگلی روایت سنیں گے، پیغمبر خدا کہیں گے، ہاں میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں، ہاں میرا مصطفیٰ آپ بھی آنکھ بند کرو. مالک میں کیوں بند کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے. آواز آئے گی، او میرا پیارا، او میرا طٰہٰ، او میرا یاسین، جس حالت میں آ رہی ہے نا تو برداشت نہیں کر پائے گا. او مومنو حالت کیا ہوگی؟ سن لو گے جملہ، ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں زینب کی لٹی ہوئی چادر ہوگی، رو رو کر کے گی، میرے اللہ میرے بچوں کا جرم کیا تھا، میرے بچوں کا قصور کیا تھا. اجرکم اللہ. اور یہ کون بی زہرا ہے، عمر 18 سال ہے، گھر کے صحن میں بیٹھی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے، یا علی مجھے سہارا دے، یا علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے، سارے دعا مانگو اللہ تمہیں مدینے لے جائے. 10 قدم بابے کی قبر دور ہے، 18 سال ہے، عالم شباب ہے. عزاداروں میں سید الطالبین، ہزاروں بار میں نے اس روایت کو پڑھا، ہر بار پڑھ کے سوچتا تھا بی بی 18 سال تیری عمر ہے، 10 قدم دور بابے کی قبر ہے، سہارے کیوں مانگ رہی ہے؟ مجھے جواب سمجھ نہ آیا. ایک ایرانی روزہ خان کی کتاب پڑھ رہا تھا، فرماتے میں سیدہ کے مصائب پڑھنے گیا، کہتے جیسے میں ممبر پہ بیٹھا میں نے زہرا کی غربت کا پہلا جملہ پڑھا. کیا پڑھا؟ کہنے لگے میں نے فقط اتنا کہا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا. کہتے ہیں میرے پڑھنے کی دیر تھی، قرآن مچ گیا، لوگ رونے لگے. عزادارو جانتے ہو نا، جوان کو رونا نہیں آتا ہے، اگر آ جائے تو پھر چپ نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں مجلس ختم ہوئی، ایک کونے میں ایک جوان بیٹھا تھا، یہ ڈاکٹر صاحبان سامنے بیٹھے ہیں، وہ جوان بھی ڈاکٹر تھا. کہتا ہے وہ عالم جیسے میں اترا نا، وہ جوان دوڑ کر میری آواز سے نپٹا، کہنے لگا کہ بھلا سچ سچ بتا، کیا روایت سچی ہے کہ بی بی کی پسلی ہے ٹوٹ؟ کیا روایت سچی ہے کہ بی بی کا پہلو ٹوٹا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جوان روایت تو سچی ہے. کہا میرے دامن سے لپٹ کر کہا، قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، قبلہ مجھے پتا ہے اگر بیمار کے بدن کی عام ہڈی ٹوٹ جائے اسے درد شدید ہوتا ہے، آئے اگر پسلی ٹوٹ جائے نہ بیمار سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیمار صحیح سانس لے سکتا ہے. اب سمجھ آئی کیوں کہتی تھی علی مجھے سہارا دے، علی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، علی مجھے سہارا دے. اور کبیر والا
نوحہ بابا بابا اٹھ دیکھ زہرا لٹ گئی ہے، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا دروازہ جل گیا، بابا میرا پہلو شکستہ ہوا۔ دو نوحے بیوی نے اب بابا کی قبر میں پڑے ہیں، پہلا نوحہ پڑا، سنو بیوی کا نوحہ، کہتی ہے صبت علیہ مسائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا، بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی، اگر روشن دنوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اور دوسرا نوحہ بڑا ہی دردناک ہے، لیکن یہ نوحہ میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے آؤ سارے مل کر اسے پرسہ دے لیں جو آج یتیم ہو گیا ہے، آؤ اسے پرسہ دے، آج تیرا 12واں امام یتیم ہوا ہے، آج تیرے زمانے کا امام، سارے ہاتھ بلند کرو، شرم نہ کرنا زدارو، سارے ہاتھ بلند کرو، 12ویں امام کو پرسہ دینا ہے نا، سارے ہاتھ بلند کرو۔ السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ایتھا الغریبہ، السلام علیکہ یا ایتھا المظلومہ، السلام علیکہ یا ایتھا المحرومہ۔ مومنہ نہیں پوچھے گا، پڑھنے والا سید بھی ہے، طالب علم بھی ہے، اپنی دادی زہرا کو غریبہ کہہ کے سلام کیوں کر رہا ہے؟ عزادارو جس کا بابا محمد ہو، ماں ملیکۃ العرب ہو، جس کا شور حیدر کرار ہو، خود سیدۃ نساء العالمین ہو، جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہو، جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جائے، جس کی چکی ملائکہ چلائے، جس کے بچوں کا جھولا فرشتے جلائے، نہیں پوچھو گے وہ زہرا کب غریب ہوئی، ابھی بابے کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی، یہی یکم ربیع الاول تھی، کوئی لکڑیاں لایا اور کوئی آگ لایا اور پیچھے پتھروں کی دیوار دی، آگے جلتا ہوا دروازہ تھا، بیچ میں محمد کی زہرا رو رو کر کے دی رہی، فضا میرا موسد مارا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ دوسرا نوحہ بی بی نے، او مومن اجگر سنبھالنا، دوسرا نوحہ بی بی نے بابا کی قبر پہ پڑھا، یہ نوحہ میں بعد میں پڑھوں گا، اور جتنی مائیں بیمار ہیں ان سب ماؤں کے لیے دعا مانگو۔ مبشر بھائی کی والدہ مریض ہے، میری والدہ مریض ہے، ان ماؤں کے لیے دعا مانگو، بالخصوص ان ماؤں کے لیے دعا مانگو جن کے بچے چھوٹے ہیں، ڈاکٹروں نے کہہ رکھا ہے ماؤں کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ مومنہ یہ دنیا کا دستور ہے، کوئی ماں لا علاج مرض میں تھک گیا ہے زدار، کوئی ماں لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دیں بچنے کی امید نہیں ہے، کیا کرتی ہیں مائیں؟ مصلی بچھاتی ہے، رو رو کر کہتی ہے ایوب کو یوسف ملانے والے اللہ، ابراہیم کے لیے اسماعیل بچانے والے اللہ، مجھے موت نہ دینا، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ اور مومنہ نہیں پتا جس کی چھوٹی سی زینب ہے اور جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں، رو رو کر کہہ رہی ہے اللہم عجلی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہم عجلی وفاتی، میرے اللہ جلدی موت دے۔ اور زہرا زندہ آخری لفظ دارو، آج بھی اللہ تمہیں لے جائے، قاسمین آباد ہے، سامرہ آباد ہے، مشہد آباد ہے، کربلا آباد ہے، قم آباد ہے، مجھا نجف آباد ہے، اللہ تمہیں مدینے، سارے دعا مانگو ہاتھ اٹھا کے، اللہ تمہیں مدینے لے جائے، ادھر بابے کا روزہ ہے، برکی کمکموں سے روشن ہے، ادھر بیٹی کی لٹی ہوئی قبر، ادھر زہرا کی اجڑی ہوئی قبر ہے، آخری پرسادہ دارو، اور نہ سارے مل کر کہتے ہیں بی بی زہرا مدینہ محمد کا ہو، قبر رسول کی ہو، رونے والی زہرا ہو، چپ کرانے والا علی ہو، بی بی یہ منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو، لاش غریب بابے کی ہو، رونے والی 4 سال کی سکینہ ہو، کٹی ہوئی رگوں پہ پورا کر کہہ رہی ہو بابا کان زخمی ہو، اور بابا رخسار نیلا
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ عزاداران سید الشہداء، 8 ربیع الاول اس سمحہ میں مظلوم کا تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ تاریخ انسانیت میں جس نے اپنی قبر خود بنائی، بریلا آج کا دن ہمارے وقت کے امام کی یتیمی کا دن ہے، ہماری اس پرساداری کو قبول فرما۔ بریلا یکم محرم الحرام سے لے کر ایام عزا کی صف ماتم تک، بریلا جس نے جس انداز میں صف عزا میں شرکت کی بچھائی، بریلا سب کی عزاداریوں کو قبول فرما۔ بالخصوص میں التجا کروں گا تمام ماتمیوں سے، نوحہ خانوں سے، تمام عزاداروں سے، ایام عزا کی آخری صف ماتم زیب منبر ہیں۔ اس دور کے مصائب کربلا کے مورخ، جنہیں تاریخ کربلا میں مصائب کربلا سے عشق ہے، اس وقت ہمارے درمیان موجود بھی ہیں، اور ہمارے اس مظلوم امام کے تابوت کی برآمدگی کے لیے بھی انہیں بطور خاص عزاداران مظلوم کربلا کبیر والا نے درخواست کی ہے کہ ہمارے 11ویں امام کے مصائب مکمل تفصیل کے ساتھ سنائیں، اس سے قبل کہ وہ شبیہ تابوت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام برآمد کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اس دور کے بہترین مصائب خان، روضہ خان، ذاکر اہل بیت، سفیر عزا، ناشر کربلا جناب سردار غلام عباس کندانی صاحب زیب ممبر ہیں۔ میں پھر التجا کروں گا تمام عزاداروں سے کہ ممبر پاک کے بالکل قریب تشریف لے آئیں، تھوڑا تعاون فرمائیں تاکہ بعد میں شریک عزا ہونے والے تمام عزادار آسانی کے ساتھ صف عزا پہ، یہ اندر برآمدے میں بھی جگہ ہے، برائے مہربانی اپنا فاصلہ کم کریں، آگے تشریف لے آئیں۔ آخری صف ماتم، صف عزا، بار بار التجا کرتے ہوئے آپ سے یہی التجا ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ شریک صف عزا ہونے والے تمام عزاداران مظلوم کربلا ایام عزا کے اس آخری فرصہ میں شریک ہو سکیں۔ پوری ایمانی اور روحانی قوت کے ساتھ یکم محرم الحرام سے لے کر ایام عزا کی آخری صف ماتم تک آپ موجود پوری قوت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، اور جس طرح استقبال محرم پر، ایام عزا کے آغاز پر ہم نے استغاثہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر لبیک کہا تھا، آج بظاہر 8 ربیع الاول یکم محرم سے 8 تک کی ایام عزا کی صف ماتم ہے، لیکن ہر حسینی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک استغاثہ امام حسین علیہ السلام پر لبیک کہتا رہا ہے، کہتا رہے گا۔ پوری قوت کے ساتھ استغاثہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ زیب منبر ہیں ذاکر اہل بیت، سفیر عزا، ناشر کربلا جناب غلام عباس کندانی صاحب، اور برآمدگی شبیہ تابوت کے فوراً بعد ملک کے معروف نوحہ خان خوشبوئے قربان جناب ملک منتظر مہدی نوحہ خانی فرمائیں گے۔ تمام کبیر والا کی ماتمی سنگتیں عزاداران شریک ماتم ہوں گے۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔
التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔ کوشش کرو آمین سارے صاحبان حق۔ میرے بار میں آقا جلد تشریف لیں۔ آج تے میں زیادہ دعا منگو کیونکہ آج امام قائم یتیم ہو گئے۔ آمین آنکھو لٹے گھر دوارس جلدی آوے، پامال لاشاں دوارس جلدی آوے، او لاشے جڑے کفن دی سکچ رہے، او لاشے جڑے ترائے دین دھوپ تے پہرے۔ زمانے دا دستور گھروں بھیرانا دے میت اٹھ دن، میت تو بہنا نہیں اٹھ دیا۔